الله أكبر. ہماری آج کی بحث قضا روزوں کے متعلق ہے کہ کس صورت میں صرف روزے کی قضا واجب ہے، کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، کس صورت میں صرف قضا واجب ہے، کس صورت میں نہ تو کفارہ واجب ہے نہ قضا واجب ہے، کس صورت میں صرف ایک مد غلہ دیا جائے گا۔ یہ چند موارد ہیں جن کے بارے میں بحث کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں ہی واجب ہوں گے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان روزہ ترک کر دے۔ اگر انسان نے جان بوجھ کر روزہ ترک کیا ہے تو اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اس نے سحری بھی کھائی، نیت بھی کی اور روزہ بھی رکھ لیا، لیکن درمیان روز یعنی دن کے کسی حصے میں اس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، تو اس پر روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اب کہتے ہیں کفارہ کیا ہے اس کا؟ اگر کوئی ایک انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے 3 کفارے ہیں، یا تو 60 دن روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ایک روزے سے جان بچا کر بھاگ رہا ہے وہ 60 روزے کیسے رکھے گا؟ ایک روزہ ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا تو 60 روزے کس طرح رکھے گا؟ یا دوسرا آپشن کہ 60 مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے۔ اگر اتنی حیثیت ہے کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکے تو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے علاوہ یا ایک غلام آزاد کرے۔ جو انسان ابھی اپنے نفس کی زنجیروں میں ہی قید ہے وہ غلام کیسے آزاد کرے گا؟ تو یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم روزے کو قضا ہی کیوں کریں، جان بوجھ کر کیوں توڑیں کہ یہ سب ہمیں انجام دینا پڑے کہ غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جب ماہ مبارک اور رمضان آئے تو شروع سے لے کے آخر تک ہم خداوند عالم کی اطاعت کریں اور پورے مہینے روزے رکھیں۔ اب ایک مورد کہ جہاں پر نہ تو قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے، وہ کون کون سے موارد ہیں؟ وہ ہے کہ ایک پاگل انسان جو پاگل تھا اور پاگل پن کے دوران اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ اس کے روزے قضا نہیں ہیں، وہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ اب جب صحیح ہو گیا ہے اور اب رمضان آیا ہے تو اپنے آدھا روزے یہی رکھے گا، پچھلوں کی قضا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک کافر تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو جو کفر کے عالم میں اس کے روزے قضا ہوئے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ جب سے وہ مسلمان ہوا ہے اس اعتبار سے اپنے روزے رکھے اور آغاز کرے اسلام کا۔ تیسری صورت بیماری، انسان کو بیماری اتنی طولانی ہو گئی، یا مثلا ایک خاتون کو حیض یا نفاس اتنا طویل ہو گیا اس کا ماہ رمضان المبارک میں کہ اسی میں وہ چل بسی، مر گئی عورت ایک، یا ایک شخص بیمار تھا وہ ماہ رمضان المبارک ہی میں مر گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کے، ان بیماری کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، ان روزوں کی قضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ جہاں صرف روزے کی قضا ہے وہ کہاں ہے؟ مثلا ایک مسلمان انسان تھا، وہ کافر ہو گیا اور پھر مسلمان ہو گیا، تو یہ 2 مسلمانوں کے درمیان جو بیچ میں کافر رہا ہے، یہ پہلے بھی مسلمان تھا بعد میں مسلمان ہے، اور بیچ میں جو کافر تھا اس دوران جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی اسے۔ اسی طرح مستی کے عالم میں جو روزے قضا ہوئے ہیں کسی شخص کے، چاہے وہ دوائی کے لیے ہی چیز ایسی لی گئی تھی جو
مستی لاتی ہے، اگر اس عالم میں اس کے روزے قضا ہوئے ہیں تو ان کی ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی معقول عذر کی بنیاد پر اس نے روزے چھوڑے تھے، ان کی قضا بھی واجب ہے۔ اور ایک آخری مورد اس کا یہ ہے کہ باپ کے جو قضا روزے ہوئے ہیں وہ بڑے بیٹے کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور وہ موارد جہاں قضا واجب ہے اور ایک مد طعام یعنی غلہ جو یا گیہوں وغیرہ دینا، ایک مد دینا یہ واجب ہے۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے 750 گرام یعنی 3 پاؤ ایک مد ہوتا ہے۔ یہ کب کب دینا رہے گا؟ قضا کے ساتھ روزے کی قضا بھی کرے اور ایک مد غلہ بھی دے۔ وہ یہ ہے کہ مسافرت میں جو روزے قضا ہوئے ہیں تو قضا تو واجب ہے ہی ان کی، لیکن بنا بر احتیاط مستحب ہر روزے کے بدلے ایک مد غلہ بھی دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں چند روزے چھوٹ گئے تھے اور اتنی تاخیر کی انسان نے جان بوجھ کر کہ دوسرا ماہ رمضان مبارک آ گیا، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس نے روزے نہیں رکھے ہیں تو ہر روزے کی قضا بھی ہوگی اور ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی 750 گرام غلہ دینا ہوگا، جو یا گیہوں۔ اور وہ موارد کیا ہے کہ جہاں پر صرف ایک مد غلہ دینا ہوگا، روزے کی قضا نہیں ہے نہ ہی کفارہ ہے، صرف ایک مد غلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرض اتنا طولانی ہو جائے کہ پورے ماہ رمضان مبارک تک باقی رہے، یا یہ ہے کہ 1 سال پورا بیت جائے، دوسرا رمضان آ جائے اس میں بھی وہ مرض باقی رہے، یا یہ ہے کہ چند سال تک یہ مرض طول پکڑے، کئی سال تک رمضان کے روزے قضا ہوتے رہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر افاقہ نہیں ہو رہا ہے اسے تو ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی 750 گرام گیہوں یا جو ہر روزے کے بدلے دینا ہوگا۔ پھر آخری مسئلہ جو اس میں یہ ہے کہ قضا روزوں میں ترتیب واجب نہیں ہے، کہ جس ترتیب سے ہم نے روزے قضا کیے ہیں اسی اعتبار سے ہم ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔